الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں نشست میں دوسرا پارہ 5 رکوع سے شروع ہوگا، انشاءاللہ وہ رباع ختم کر دیا جائے گا۔ تمام حضرات بغور سماعت فرما رہے اور اچھی نیت کر لے، انشاءاللہ آپ حضرات سماعت فرما رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصلی نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبر پر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں پر اور یتیموں پر اور محتاجوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرانے میں خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جب کوئی وعدہ کرے تو اپنا وعدہ پورا کرے، پورا کرنے والے ہو، اور سختی تنگ دستی میں، مصیبت میں، بیماری میں اور جنگ کی شدت، جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہو، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ الحمدللہ اس آیت میں آپ کو تمام زندگی گزارنے کا سلیقہ اور جو اچھے کام ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ شروعات اس سے ہی کی گئی ہے کہ نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، یعنی اس سے پہلے آپ لوگ سماعت کیے تھے کہ قبلہ تبدیل ہوا بیت المقدس سے اور مکہ مکرمہ کی طرف، تو یہاں پر اس کو بتاتے ہوئے شروع کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ نیکی صرف اپنے منہ کو پھیرنے سے وہ نیکی نہیں کہلائے گی، مگر اصلی نیکی یہ ہے کہ حقیقتاً نیکی اس سے کہتے ہیں جو قیامت کے دن پر اللہ پر اور فرشتوں پر اور تمام کتابوں پر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں، یا مطلب اخلاص کے ساتھ اللہ کے خاطر کسی اور نیت نہ رکھے، صرف اللہ کے خاص اللہ کی خاطر اپنا مال قرابت داروں کو، یعنی عزیز رشتہ داروں میں، یتیموں میں، محتاجوں میں، مسافروں میں، مانگنے والے جو آپ کے پاس آئے ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور غلاموں کو جو غلام ہیں ان کو آزاد کرنے میں خرچ کرے، اور ساتھ میں نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور سختی تنگ دستی، یہ پورے اچھے اعمال اس کو نیکی کہتے ہیں۔ نیک اعمال جو ہم دعا کرتے ہیں نا، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، یہ سب نیک اعمال میں آئیں گے۔ اور سختی تنگ دستی، مصیبت، بیماری اور جو بھی پریشانی آپ کو آئے اس میں آپ صبر کرنے والے ہو، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ یہ آیت کو ہم سب کو یاد رکھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، یاد رکھتے ہوئے اس پر عمل کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے ایمان والوں، تم پر ان کے خون کا بدلہ قصاص فرض کیا گیا ہے، جو ناحق قتل کیے جائیں آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، پھر اگر اس کو یعنی قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ یعنی قصاص معاف کر دیا جائے تو چاہے کہ بھلے دستور کے موافق پیروی کی جائے۔
دستور کے مواقع پیروی کی جائے اور خون بہا کر اچھے طریقے سے اس کو مقتول کے وارث تک پہنچا دیا جائے، یہ تمہارے رب کی طرف سے رعایت اور مہربانی ہے، پس جو کوئی اس کے بعد زیارتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص یعنی خون کا بدلہ لینے میں ہی زندگی کی ضمانت ہے، اے عقل مند لوگ، تاکہ تم خون ریزی اور بربادی سے بچو۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب پہنچے، اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہو تو اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں بھلے طریقے سے وصیت کرے، یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ یہاں پر تمام وصیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم، پھر جس شخص نے اس وصیت کو سننے کے بعد اسے بدل دیا تو اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہے، بے شک اللہ بڑا سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحیم، پس اگر کسی شخص کو وصیت کرنے والے سے کسی کی طرفداری یا کسی کے حق میں زیارتی کا اندیشہ ہو، پھر وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والوں، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں سے آپ کو ماہ رمضان کا جو اہمیت ہے اس پر آیتیں آئیں گی۔ ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ گنتی کے چند دن ہیں، پس اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزے سے گنتی پوری کر لے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان کے ذمے ایک مسکین کے کھانے کا بدلہ ہے، پھر جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں نہیں سمجھ ہو۔ اس کا مطلب یہاں پر روزوں کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ ہم پر روزے اس طرح فرض ہے جس سے پچھلے امتوں پر فرض تھا، پچھلے آیت میں وہ بتایا گیا ہے۔ پچھلے امت میں روزوں کا طریقہ الگ تھا، وہ الگ موضوع ہوگا، مگر اب اس آیت میں ہم پر روزوں کا فرض کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ روزے اگر بندہ مسافر ہے یا بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس دن اگر وہ نہیں رکھ سکا اس کسی عذر کے شرعی عذر کے وجہ سے، تو وہ اس کی گنتی دوسرے دنوں میں قضا کر لیں، یہ ضروری ہے۔ خالی روزہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر ایک دن کا روزہ اگر چھوٹا بندہ چھوڑ دیا تو وہ بنا کسی شرعی عذر کے اگر بندہ روزہ کو چھوڑ دیا تو تمام سال بھی اگر وہ روزہ رکھ لیں تو اس کے ثواب کے برابر اس کا حق ادا نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہمیں بغور ہمیشہ یاد رکھنا رہنا چاہیے۔ کسی شرعی عذر ہے، اگر بندہ بیمار ہے، مسافر ہے، نہیں رکھ سکتا، تو اس کی قضا بعد میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسری بات، اگر بندہ بعد میں بھی طاقت نہیں رکھ سکتا رہنے کا تو فدیہ کے طور پر ایک مسکین کے کھانے کا بدلہ اس کو دینا چاہیے، یعنی صبح اور شام ایک بندے مسکین کو اس کی مطابق رقم دی جائے یا کھانا کھلا دیا جائے، یہ فدیہ کے طور پر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے اور جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی ہے اور حق و باطل میں
امتیاز کرنے والی ہے، واضح نشانیاں ہے، پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کرے، اور اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس کے لیے تم شکر گزار بن جاؤ۔ پھر سے وہی دہرایا گیا ہے، اور ماہ رمضان کی خصوصیت قرآن کے بارے میں بتایا گیا ہے ہم پر، اور قرآن وہ کتاب ہے جو ہم پر ہدایت ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے، اس لیے ہم ماہ رمضان میں ہی اس کا سلسلہ آغاز کریں الحمدللہ، اور ہمیں اس سے رہنمائی حاصل ہو رہی کی توفیق عطا فرما کے دعا فرماتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر سے آپ کو کس طرح گنتی پوری کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور خاص کر یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام مومنوں کو دشوار یعنی پریشانی نہیں دیتا، آسان مذہب ہے اسلام، جس طرح ہم آسانی کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ بندے کو دشواری نہ ہونے کے لیے اگر بندہ بیمار ہے تو اس کی گنتی بعد میں پوری کر سکتے ہیں، اتنی آسانی اسلام میں مذہب میں دی گئی ہے۔ یہی اسلام، اگر ہم اسلام کو سمجھیں گے تو بہت آسان ہوگا، اگر ہم اپنے آپ پہ اگر ہم اسلام کو بہت مشکل مذہب اگر ہم سمجھیں گے تو وہ اپنے لیے وہی مشکل بنتے رہے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے حبیب، جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو بتا دیا کریں کہ میں نزدیک ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، پس انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری اختیار کرے اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں تاکہ وہ راہ مراد پائے جائیں۔ یہاں پر ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ بندہ جب پکارتا ہے، دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی دعا سنتا ہوں، بس وہ یقین کے ساتھ دعا کرتے رہنا چاہیے، اور یقین رہنا چاہیے کہ اللہ دعا سن رہا ہے اور وہ مجھے پکارتا ہے، یہی انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری بھی اختیار کرے۔ ہم عمل کرتے ہوئے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعاؤں کو پوری فرمائے گا۔ احل لکم لیلۃ الصیام أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعافى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک میں ہے اور تم ان کی پوشاک ہو، اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہارے معاف فرما دیا، بس اب روزوں کی راتوں میں بے شک ان سے مباشرت کیا کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے چاہا کرو، اور کھاتے پیتے رہا کرو یہاں تک کہ تم پر صبح کا سفید دورہ رات کے سیاہ دورے سے الگ ہو کر نمایاں ہو جائے، پھر روزہ رات کی آمد تک پورا کرو، اور عورتوں سے اس دوران شب باشی نہ کیا کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو یا اللہ کی قائم کردہ حد میں، بس ان کے ٹوٹنے کی نزدیک نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کرے۔ یہاں پر روزوں کی جو صبح سویرے روز کا ٹائم وغیرہ سب اس میں منشن کیا گیا ہے، ہمیں روزوں کس طرح رہنا ہے یہاں پر وہ بھی بتایا گیا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور تم ایک دوسرے کے مال آپس میں ناحق نہ کھایا کرو، اور نہ مال کو بطور شہرت حاکموں تک پہنچایا کرو کہ یوں لوگوں کے مال کا کچھ حصہ تم بھی ناجائز طریقے سے کھا سکو، حالانکہ تمہارے علم میں ہو کہ یہ گناہ ہے۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اے حبیب لوگ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، فرما دیں یہ لوگوں کے لیے اور ماہ حج کی تعین کے لیے وقت کی علامتیں ہیں،
اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم حالت احرام میں گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی تو ایسی الٹی رسموں کی بجائے پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو کہ تم فلاح پاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، ہاں مگر حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور دوران جنگ ان کافروں کو جہاں بھی پاؤ مار ڈالو اور انہیں وہاں سے باہر نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی زیادہ سخت جرم ہے، اور ان سے مسجد حرام خانے کعبے کے پاس جنگ نہ کرو جب تک وہ خود تم سے وہاں جنگ نہ کریں، پھر اگر وہ تم سے قتال کریں تو انہیں قتل کر ڈالو، ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ یہاں پر پورے اس زمانے میں جو قتل جنگ ہو رہی تھی اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ مکے کا حدود کے اندر جنگ نہیں کرنا چاہیے، جنگ کے جو رولز وغیرہ تھے وہ اس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور ان سے جنگ کرتے رہو حتیٰ کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین یعنی زندگی اور بندگی کا نظام عمل اللہ ہی کی تابع ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سوائے ظالموں کے کسی پر زیادتی روا نہیں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ حرمت والے مہینے کے بدلے حرمت والا مہینہ ہے، اور اگر دیگر حرمت والی چیزیں ہیں ایک دوسرے کا بدل میں، پس اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تم بھی اس پر زیادتی کرو مگر اسی قدر جتنی اس نے تم پر کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی اختیار کرو، بے شک اللہ نیکوکاروں سے محبت فرماتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تُحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور حج اور عمرہ کے مناسک اللہ کے لیے مکمل کرو، پھر اگر تم راستے میں روک لیے جاؤ تو جو قربانی بھی میسر آئے کرنے کے لیے بھیج دو، اور اپنے سر کو اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک قربانی کا جانور اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے، پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو اس وجہ سے قبل از وقت سر منڈوا لے تو اس کے بدلے میں روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تم اطمینان کی حالت میں ہو تو جو کوئی عمرہ کو حج کے ساتھ ملانے کا فائدہ اٹھاتے تو جو بھی قربانی میسر آئے کر دے، پھر جس سے یہ بھی میسر نہ ہو وہ 3 دن کے روزے زمانہ حج میں رکھے، اور ساتھ جب تم حج سے واپس لوٹو یہ پوری 10 روزے ہوئے۔ یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے اہل عیال مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہو، یعنی جو مکے کا رہنے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس پوری آیت میں آپ کو حج اور عمرے کے جو مناسک ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حج کرے بعد حج کے جو ایام تھے یا عمرہ جو کرے بعد ہم کو سر کو منڈانا ہے، اس کے بارے میں یہاں پر تاکید کی جا رہی ہے۔ اگر بندہ سر کو نہیں منڈا سکتا یا کچھ بیماری ہے یا سر پہ کچھ زخم وغیرہ ہے تو اس کو کس طرح ہم فدیہ کے طور پر دیتے ہیں یا روزے رکھ کر اس کی فدیات پورا کرنا چاہیے، تمام مناسک کے بارے میں اس آیت کے اندر آپ کو بتایا جا رہا ہے۔
الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر زاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے چند مہینے معین ہے، یعنی شوال، ذی القعدہ اور عشر ذی الحج، تو جو شخص ان مہینوں میں نیت کر کے اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے اور نہ کوئی اور گناہ اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کرے، اور تم جو بھلائی بھی کرو اللہ سے خوب جانتا ہے، اور آخرت کے سفر کا سامان کر لو، بے شک سب سے بہتر زیادہ راہ تقوی ہے، اور اے عقل والوں میرا تقوی اختیار کرو۔ اگر کوئی حج کی نیت کر رہا ہے تو وہ مہینوں میں وہ نیت کرے گا، اور جب وہ حج کے لیے روانہ ہوگا تو اس پر تمام چیزیں کچھ لازم ہو جائیں گی، جیسا کہ گناہ اور جھگڑا، فساد اور جو کئی چیزیں ہیں، ہم اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ اس دوران حج جب بندہ احرام باندھے گا تو اس پہ کچھ پابندی آ جائیں گی، وہ سب اس پر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کی تفصیل اس آیت میں آپ کو موجود ہے۔ ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله من الضالين۔ اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں اگر تم زمانہ حج میں تجارت کے ذریعے اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کیا کرو، اور اسی کا ذکر اسی طرح کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور بے شک اس سے پہلے تم بھٹکے ہوئے تھے۔ یہ پوری آیتوں میں آپ کو حج کے مناسک کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ حج کے 5 دن جہاں بندہ عرفات جاتا ہے، عرفات سے مزدلفہ، پھر مینا وغیرہ جو بھی سیکوینس ہے اس کا یہاں پر آپ کو تذکیہ کیا جا رہا ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر تم وہیں سے جا کر واپس آیا کرو جہاں سے اور لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ سے خوب بخشش طلب کرو، بے شک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں کہ ہر آیت کے آخر میں بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ ہر چیز ہم کو سمجھنا ہے کہ اللہ ہمیشہ توبہ قبول کرنے والا ہے، ہم کو توبہ کرتے ہوئے اللہ سے رجوع کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ہم کو ہمیشہ تقوی اخلاص اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ جو بھی ہم آیت سن رہے ہیں اس کے اینڈنگ میں آپ یہی سنتے ہیں ہمیشہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کتنا فضل کرتا ہے ہم پر، ہم ہی کو رجوع اللہ کی طرف کرتے رہنا چاہیے، وہ غور کرتے رہنا چاہیے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر تم وہیں سے جا کر واپس آیا کرو جہاں سے اور لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ سے خوب بخشش طلب کرو، بے شک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو تو مینا میں اللہ کا خوب ذکر کیا کرو، جیسے تم اپنے باپ دادا کا بڑے شوق سے ذکر کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ شدت شوق سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی عطا کر دے، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ بندہ خالی دنیا کے واسطے اللہ سے دعا کرتا ہے، ایسے لوگ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ صرف دنیا کے واسطے دعا کرتا ہے، آخرت کے لیے دعا نہیں کرتا۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اے ہمارے رب، دنیا میں ایسے بندے بھی ہیں کہ جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی عطا کر دے، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ جب ہم دعا نہیں کریں گے آخرت کے لیے تو ہمیں اس میں حصہ کہاں سے ملے گا؟ یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں ہمیشہ دنیا اور آخرت کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور انہی میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، بھلائی سے نواز اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یہ بہت بہترین دعا ہے، ہر کسی کو یاد ہوگی، یاد بھی رکھنا ہے، اور ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی آپ لوگ غور کر لیں۔ دعا مانگے جب، دعا کا ترجمہ بھی ہم کو معلوم ہونا ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ فارمیلٹی کے لیے دعا پڑھیں گے مگر اسے پڑھنا کہتے ہیں، مانگنا نہیں کہتے۔ جب ہم دعا مانگیں گے تو اگر ہم اس کا ترجمہ بھی ہمیں ذہن میں رہنا ہے کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب مجھے دنیا بھلائی دے، مطلب حسنہ
अच्छी दुनिया अता फरमा दे, और वफिल आखिरती हसरतों वकीना आज़ाब अन्नार, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा दे और आखिरत में भी भलाई अता फरमा दे, और हमें दोज़ख के आज़ाब से महफूज रख। उलाइका लहुम नसीबु मिम्मा कसबु वल्लाहु सरीउल हिसाब, यही वो लोग हैं जिनके लिए उनकी नेक कमाई में से हिस्सा है और अल्लाह जल्द हिसाब करने वाला है। वज़कुरुल्लाह फी अय्यामिन मादूदात फमन तअज्जल फी यौमिन फला इस्मा अलैहि वमन तअख्खर फला इस्मा अलैहि लिमन इत्तक़ा वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून, और अल्लाह को उनकी गिनती के चंद दिनों में खूब याद किया करो, फिर जिस किसी ने भी मिना से वापस है 2 ही दिनों में जल्दी की तो उस पर कोई गुनाह नहीं, और जिसने उसमें ताखीर की तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं। ये उसके लिए है जो परहेजगारी इख्तियार करे, और अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि तुम सब को इसके पास जमा किया जाएगा। वमिनन नासि मन युअजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुनिया व यशहदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बिही व हुवा अलद्दुल ख़िसाम, और लोगों में कोई शख्स ऐसा भी होता है कि जिसकी गुफ्तगू दुनियावी जिंदगी में तुझे अच्छी लगती है और वो अल्लाह को अपने दिल की बात पर गवाह भी बनाता है, हालांकि वो सबसे ज्यादा झगड़ालू है। वइज़ा तवल्ला सआ फ़िल अर्ज़ि लियुफ़सिद फ़ीहा व युहलिकल हर्स वन नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद, और जब वो आपसे फिर जाता है तो जमीन में हर मुमकिन भाग दौड़ करता है ताकि उसमें फसाद अंगेजी करे और खेतियां और जानने तबाह करे, और अल्लाह फसाद को पसंद नहीं फरमाता। वइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहु इज़्ज़तु बिल-इस्मि फ़हस्बुहु जहन्नम वलबिअसल मिहाद, और जब उसे उस जुल्म फसाद पर कहा जाए कि अल्लाह से डरो तो उसका गरूर उसे मजीद गुनाह पर उकसाता है, बस उसके लिए जहन्नम काफी है और वो यकीनन बड़ा ठिकाना है। वमिनन नासि मन यश्री नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, और उसके बरक्स लोगों में कोई शख्स ऐसा भी होता है जो अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए अपनी जान भी बेच डालता है, और अल्लाह बंदों पर बड़ी मेहरबानी फरमाने वाला है। यहाँ पर किस तरीके से लोग मौजूद है, लोग मांग रहे हैं, बताया जा रहा है कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो जुल्म फसाद करते हैं और मजीद गुनाह पर उकसाता है, गुरूर होता है, जब उन्हें कहे जाते हैं कि मत करो तो उनका गुरूर उनको और उकसाता है गुनाह करने के लिए। मसलन हम कोई बंदा गुनाह कर रहे हैं, हम उसको ताकीद करते हैं कि मत करो, अच्छा काम नहीं है, मगर उसका नफ्स, उसका गुरूर उसे और उकसाता है कि गुनाह करने पर। और दुनिया में ऐसे लोग भी है जो अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करते, अपनी जान भी बेच डालते हैं, और अल्लाह उन बंदों पर बड़ी मेहरबानी फरमाने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के रास्तों पर न चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। यह आयत भी हमको याद रखना है कि इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, जो हमको पसंद है हम उस पर अमल करना, जो हमको पसंद नहीं है उस पर अमल करना, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम हमें क्या ताकीद करता है, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, जो अल्लाह की रजा है उसमें हमको यकीन करना है, और जो अल्लाह की रजा है हमको उस पर राजी रहना है। इसलिए हमको जो इस्लाम अहकाम देता है उस अहकाम को पूरे पूरे दाखिल होकर अमल करते रहना चाहिए। बेशक शैतान के रास्तों पर न चलो, शैतान वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फ़इन ज़ललतुम मिन बादि मा जाअतकुमुल बय्यिनातु फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बस अगर तुम उसके बाद भी लग़ज़िश करो यानी गलती करो जबकि तुम्हारे पास वाज़ेह निशानियां आ चुके, तो जान लो कि अल्लाह बहुत गालिब बड़ी हिकमत वाला है। ये सब जान कर भी अगर आप गलती करेंगे तो जान लो कि बेशक अल्लाह बड़ा गालिब बड़ी हिकमत वाला है। हल यंजुरुना इल्ला अन तअतियहुमुल्लाहु फी ज़ुललिम मिनल गमामि वल मलाइकतु व क़ुज़ियल अम्र व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, क्या वो उसी बात के मुंतज़िर हैं कि बादल के साइबानों में अल्लाह का अजाब आ जाए और फरिश्ते भी नीचे उतर आएं और सारा किस्सा तमाम हो जाए, तो सारे काम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाएंगे। अगर वो लोग बाज नहीं आएंगे तो अल्लाह का अजाब भी आ सकता है। वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि अल्लाह का अजाब इस तरह आएगा है कि फरिश्ते भी नीचे उतर आएंगे और सारा किस्सा तमाम हो जाएगा, तो सारे काम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज यहाँ पर हम दूसरे पारे का दूसरा रुबा खत्म हो चुका है, दूसरा पारा खत्म हुआ है। यहाँ पर हमको कई चीजें सीखने को मिल रही है। फिर एक बार आपको दोहराता हूँ कि
یاد رکھنے کے لیے یہاں پر آپ کو پہلی آیت میں زندگی کے جو نیک اعمال ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، پھر آپ کو یہاں پر حج کے مناسک کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور روزوں کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے، روزوں اگر چھوٹ گئے تو فدیہ کس طرح ادا کرنا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور یہاں پر آپ کو دنیا و آخرت کے لیے ہمیشہ دعا مانگنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے، وہ بتایا گیا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ بہترین دعا کے بارے میں آپ کو تاکید کی گئی ہے، اور آپ کو یہاں پر حج اور عمرے کے ارکان تمام بتائے گئے ہیں، اور یہاں پر آخر میں آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے راستوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آئیے ان آیتوں کو سمجھ کر انشاءاللہ آج کی اس نشست کو یہاں پر رکاتے ہیں، انشاءاللہ کل آپ کو آگے کا وہ پڑھا سماعت کرنے کے لیے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ مجلس کا اختتام کرتے ہیں دعا سے۔ دعا ہے رب کی بارگاہ میں، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ جس طرح آج ہم نے کلام پاک میں یا اللہ کئی چیزوں کو سیکھا ہے میرے مولا، اس پر عمل کرنے توفیق نصیب فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ اس ماہ رمضان کے صدقے سے یا اللہ جس طرح ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، یا اللہ قرآن کی اہمیت ہے میرے مولا، اسے کلام پاک کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ جس طرح نیک اعمال کرنے کی تاکید کہی ہے میرے مولا، یا اللہ ہم سب کو تمام نیک اعمال کرنے توفیق نصیب فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ حج بیت اللہ بھی نصیب فرما دے میرے مولا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ دین اور دنیا میں کامیابی نصیب فرما دے میرے مولا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اس ماہ رمضان کے صدقے سے ہم سب کو یا اللہ 5 وقت نمازی بنا دے میرے مولا، زکوٰۃ ادا کرنے توفیق نصیب فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ جو بیمار ہے پریشان ہے تمام کی پریشانی دور فرما دے میرے مولا، جو مقروض ہے تمام کو غیبی امداد فرما دے میرے مولا، جو بے روزگار ہے تمام کو روزی سے لگا دے میرے مولا، جو روزگار ہے مولا ان کے کمائی میں برکت نصیب فرما دے میرے مولا، حلال رزق کمانے کی توفیق نصیب فرما دے، حرام سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ اخلاص کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، ہر کام میں یا اللہ تیری رضا نصیب فرما دے، اخلاص نصیب فرما دے، اخلاص عطا فرما دے، ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کے نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے، اور جو مانگے ہیں جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں یا اللہ اسے بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے، ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا میرے مولا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا میرے مولا، ہم سے راضی ہو جا میرے مولا، اور ہم سب کو یا اللہ ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔